خالق حقیقی سے ملاقات سے صرف 8 سال قبل علامہ محمد اقبال نے جو انمول تصور پیش کیا وہ تصور کیا تھا؟ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح پر کس قدر بھروسہ کرتے تھے؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کو کس نے کب اور کیوں ڈانٹا؟ اور 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ کا صفایا کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس قسط میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سفر آخرت شروع ہونے سے صرف 8 سال قبل علامہ محمد اقبال نے ایک خواب دیکھا اور 29 دسمبر 1930 کو خطبہ الہ آباد میں اپنا انمول تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اور ہندو بالکل علیحدہ قومیں ہیں، یہ کسی بھی حالت میں آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہزاروں سالوں سے ایک ہی جگہ پر رہنے کے باوجود یہ اپنی اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو ہزاروں سالوں سے حاکم کے طور پر ہندوستان میں موجود رہے، اب محکوم کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ علامہ اقبال نے واضح کہا کہ وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا کر ایک مسلمانوں کی ریاست بنا دی جائے، جس میں وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ علامہ اقبال کی نظر میں ایک ہی شخص تھا جو ان کے خواب کی تکمیل کر سکتا تھا، اور وہ شخص قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا واحد لیڈر سمجھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں یہ شعر پڑھا: گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ ایک دفعہ قائد اعظم فاطمہ جناح کے ساتھ علامہ اقبال سے ان کی آخری آرام گاہ جاوید منزل میں ملنے کے لیے آئے۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں۔ اس پر جاوید اقبال نے قائد اعظم سے آٹوگراف لینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنی نوٹ بک لے کر آئے۔ قائد اعظم نے جاوید اقبال کو آٹوگراف دینے سے پہلے سوال کیا: جنٹل مین، واٹ ول یو ڈو وین یو گرو اپ؟ جاوید اقبال خاموش رہے۔ دوسری دفعہ قائد اعظم نے غصے سے پوچھا: آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ پھر خاموش رہے۔ اس دفعہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی طرف دوبارہ سے پوچھا کہ یہ مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ علامہ اقبال نے کہا: سر، یہ اس انتظار میں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ یہ کیا کرے۔ اس حد تک قدر کرتے تھے علامہ اقبال قائد اعظم کے۔ 1935 میں انڈین ایکٹ آیا اور 1937 میں الیکشن ہوئے۔ ان الیکشن میں مسلم لیگ کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا اور کانگریس حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 5 صوبوں میں تو وہ ڈائریکٹ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ پنجاب اور بنگال کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی وہ کولیشن گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئی، لیکن یہ کامیابی مسلم لیگ کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ کانگریسی وزارتوں کے آنے سے کانگریس نے وہ پالیسیاں اپنائیں جو ہندو نواز تھیں اور مسلمانوں کے لیے زہر قاتل۔ تمام دفتروں میں گاندھی کی تصویر آویزاں کی گئی، وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا گیا اور اسکولوں کو مندروں میں قائم کیا گیا۔ مسلمان بچوں کو زبردستی ان اسکولوں میں داخل کروایا جاتا، صرف داخل ہی نہیں کروایا جاتا بلکہ ان سے ہندوؤں کی پوجا کروائی جاتی۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں جب کبھی اذان کا وقت ہوتا یا نماز پڑھی جاتی تو وہ مسجدوں کے سامنے آ کر شور و غوغا کرتے اور مسلمان لڑکیوں کو تلک لگانے پر مجبور کیا جاتا۔ 22 دسمبر 1939 کو کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا اور قائد اعظم کے اعلان پر مسلم قوم نے یوم نجات منایا۔ مسلم قوم کو اب احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے صرف ایک پلیٹ فارم تھا،
وہ تھی مسلم لیگ، اور تمام مسلمان قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کس طرح کانگریسی اخبار نے لفظ پاکستان پورے ہندوستان میں زبان زد عام کر دیا، اور برصغیر کا غریب دوست بجٹ کس مسلمان رہنما نے پیش کیا، کس طرح برصغیر کو متحد رکھنے کی آخری کانگریسی چال ناکام ہو گئی، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آنے والی قسط میں۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، مل کر ایک جھونکا